قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر انہوں نے اس ناشائستہ کام کو جاری رکھا تو ہم ان کے خلاف حملے کا حکم دیں گے تاکہ مومنین کے ایک ہی مردانہ وار اقدام سے مدینے کے تمام منافقین کا صفایا ہو سکے اور پھر وہ کبھی اس شہر میں رہنے کے قابل نہ رہ سکے، اور جب وہ اس شہر سے نکال دیے جائیں گے اور اسلامی حکومت سے محروم ہو جائیں گے تو جہاں بھی ملیں گے دھر لیے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے۔ گزشتہ اقوام میں خدا کی یہ سنت جاری رہی ہے اور آپ خدا کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات کو خلق فرمایا ہے، ہر مخلوق کو ایک منظم نظام اور حکم فرمایا۔ یہ سنت الہی ہر دور میں ثابت رہی۔ خدا کا نظام تکوینی دیکھے یا تشریعی، دونوں طرح سے اس میں نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے۔ تکوینی اعتبار سے جس مخلوق پر بھی نگاہ کرے تو جب سے ان کو کن فیکون کا امر ہوا آج تک اسی شکل و صورت میں چلی آ رہی ہیں۔ تکوینی مخلوقات میں کچھ تدریجی ہیں اور کچھ دفعی ہیں۔ مثلا انسان تدریجی مخلوقات میں سے ہے۔ جب سے پہلا انسان وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اسی طرح پیدا ہو رہا ہے۔ مثلا پہلے یہ ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر یہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر ماں کے شکم میں پورا انسان بن کر دنیا میں قدم رکھتا ہے، پھر بچپن، جوانی، بڑھاپا دیکھ کر رخصت ہو جاتا ہے۔ خدا نے اس کی تخلیق میں جو حکم نافذ کیا وہ ازل سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح حیوانات ہیں، جب سے ان کو خلق کیا ہے اسی وقت سے ان کی وہی شکل و صورت چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح نباتات ہیں کہ جب سے خلق ہوئے اسی طرح سے پھل پھول دے رہے ہیں۔ جہاں تک دفعی مخلوقات کا تعلق ہے وہ بھی اسی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ مثلا چاند، سورج، ستارے، زمین وغیرہ جب سے ان کو امر ملا ہے اپنے اپنے وجود کے ساتھ قائم ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ البتہ اللہ تعالیٰ اختیار رکھتا ہے کہ اس کائنات کو تبدیل کر کے اس جیسی کئی کائنات بنا سکتا ہے اور جب چاہے ان کے نظام میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ ہے کہ جب معاشرے میں فساد عام ہو جائے، بد اخلاقیاں جڑ پکڑ لیں، ہر طرف کفر و شرک کی حکومت ہو تو اپنے نمائندے کو اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ارسال فرماتا ہے اور آسمانی کتابیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہر زمانے میں قائم رہی۔ سنت الہی میں یہ بھی ہے کہ امتوں پر عذاب اپنی حجت تمام کرنے کے بعد ہی نازل کرتا ہے۔ جتنے بھی عذاب آئے پہلے ہدایت کے لیے انبیاء کو ارسال کیا۔ جب لوگوں نے ان انبیاء کی مخالفت کی اور ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، یہاں تک کہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو پھر خدا نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے گناہ سمندر میں موجود پانی کے قطرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن توبہ کی یہ سنت اس وقت تک ہے جب تک موت دکھائی نہ دے۔ فرعون نے توبہ تو کی لیکن قانون کے مطابق نہ تھی۔ عذاب کو دیکھ کر توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حر جس نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف خروج کیا، یزید کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے امام علیہ السلام کو میدان کربلا میں اترنے پر مجبور کیا، 7 محرم کو پانی بند کیا، لیکن شب عاشور اس نے اپنے آپ کو بیدار کیا۔ صبح اذان کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرتا ہے کہ مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ حر جا، میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ حر کو شہدائے کربلا میں جو اعزاز حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ شہداء کی صف اول میں شمار ہوا اور حوض کوثر سے سب سے پہلے سیراب ہوا۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو اٹل ہیں، یعنی عالم تکوین اور تشریع میں خدا کے کچھ اصول و قوانین ہیں جن میں کسی وقت بھی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ اور اگلی آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت نزدیک ہی ہو۔ آیت نمبر 63۔ موجودہ آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ سوال کرنے والے گروہ کو ایک ہی جواب دیا جا رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم میرے خدا کو ہے۔ قیامت جلد آنے والی ہے، آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت نزدیک ہو۔ قیامت آئے گی
اس راز کو مخفی رکھنے کا سبب بھی یہی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو امان میں نہ سمجھے اور قیامت کو دور خیال نہ کرے اور خود کو خدائی عذاب سے محفوظ تصور نہ کرے۔ اگلی آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے، ان کو اپنی رحمت سے دور رکھا ہے اور ان کے لیے جلا دینے والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ وہ دن جس میں ان کے چہرے بدل جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے خدا کی اور پیغمبر کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ خداوندہ ہم اپنے بڑوں وڈیروں کی اطاعت کرتے رہے اور اصل راہ سے گمراہ ہو گئے۔ پروردگار تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت فرما۔ آیت نمبر 64، 65، 66، 67 اور 68۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مومن پر لعنت نہیں کرتا، اس کی بجائے اللہ کافرین اور منافقین پر لعنت کرتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیات پڑھیں کہ جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹائے پلٹائے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم نے خدا اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور وڈیروں کی اطاعت کی تھی، انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار، ان پر دوہرا عذاب نازل فرما اور ان پر بہت لعنت کر۔ جس طرح کباب کے مختلف حصوں کو آگ پر پلٹایا جاتا ہے کہ اس کے تمام حصے پک جائیں، کوئی حصہ کچا نہ رہ جائے، اسی طرح اہل جہنم کے چہروں کو بھی دوزخ کی آگ میں الٹایا پلٹایا جائے گا۔ الامان الحفیظ۔ اس وقت وہ حسرت و یاس سے کہیں گے کہ کاش ہم نے خدا اور رسول کی پیروی کی ہوتی تو آج اس عذاب کو جھیلنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ہم نے تو اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت کی تھی، لیکن ان ظالموں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا۔ پھر وہ کہیں گے کہ خدایا، جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ آیت کا تعلق اگرچہ ہر باطل کے پیروکار سے ہے، لیکن اس آیت کی عمومیت میں وہ لوگ بدرجہ اتم شامل ہیں جنہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق غصب کیے۔ خدا اور رسول نے امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق جو احکام دیے تھے وہ فراموش کر دیے اور خدا اور رسول کی فرما برداری کی بجائے اپنے بزرگوں کی اطاعت کی، جس نے انہیں راہ حق سے ہٹا دیا۔ خدا کا راستہ امیر المومنین ہے، جو انہیں فراموش کرتا ہے وہ جنت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے روز غدیر کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اقرار توحید سے خدا کا قرب حاصل کرو، اور خدا نے جن کی اطاعت کا تمہیں حکم دیا ہے ان کی اطاعت کر کے خدا کا تقرب حاصل کرو۔ کافر عورتوں کی کلائیوں کو مت تھامو، خبردار گمراہی میں اتنے نہ بڑھو کہ سیدھا راستہ ہی بھول جاؤ اور گمراہ کنندہ افراد کی اطاعت کرنے لگ جاؤ، اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو کل فریاد کر کے کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت کی تھی، انہوں نے ہمیں راہ حق سے بھٹکا دیا، خدایا اب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ آیت نمبر 69 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ایمان والو، ان لوگوں کی طرح سے مت بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، پھر اللہ نے ان کی باتوں سے موسیٰ علیہ السلام کی برات فرمائی۔ وہ اللہ کے حضور بڑے باعزت اور گرامی تھے۔ بنی اسرائیل کا گمان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو ایک مرد کے لیے ہوتا ہے۔ اس گمان کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ غسل کرنے کے لیے ایسے مقام پر جاتے تھے جہاں ان کو کوئی شخص نہ دیکھے، اور اسی سے بنی اسرائیل میں یہ بدگمانی پیدا ہو گئی تھی کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں غسل کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے کپڑے کنارے پر ایک پتھر پر رکھے ہوئے تھے، تو خدا نے پتھر کو حکم دیا کہ کپڑے لے کر دور چلا جائے، تو پتھر نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے باہر نکلے تو کپڑوں تک جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو ہم گمان کر رہے تھے وہ غلط تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک مکمل مرد ہیں۔ یہ روایت عصمت انبیاء کے خلاف ہے۔ نعوذ باللہ، معصوم نبی کا دریا میں جا کر بغیر سطر کے غسل کرنا یہ عصمت کے منافی ہے۔ جب ایک عام آدمی یہ حرکت نہیں کر سکتا تو جو صاحب عقل ہو تو اللہ کا برگزیدہ نبی یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں پتھر کو سزا دیتے ہیں، جب کام خدا کا ہے تو
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کو سزا کیوں دیتے ہیں؟ ایسی روایات اسرائیلیات ہیں جو ہماری کتابوں میں آ گئی ہیں۔ ہم ایسی روایات کو قبول نہیں کرتے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں ایک پہاڑ پر گئے اور وہاں حضرت ہارون علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اسی پہاڑ پر دفن کر دیا اور خود واپس آ گئے۔ لوگوں نے حضرت ہارون کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے بتایا کہ وہ قضائے الہی سے وفات پا گئے اور میں نے انہیں وہیں دفن کر دیا۔ بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو خود قتل کر دیا ہے اور پھر اپنا جرم چھپانے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو وہیں دفن کر دیا ہے اور یہ اپنے بھائی کا قاتل ہے۔ اس الزام کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش کو قبر سے نکال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے سامنے لے آئیں تاکہ بنی اسرائیل والے دیکھ لیں۔ تو فرشتوں نے ایسا ہی کیا۔ جب بنی اسرائیل والوں نے دیکھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام اپنی طبعی موت مرے ہیں اور ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں ہے، تب انہوں نے یقین کیا اور یوں لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس الزام سے بری ہو گئے۔ امام نے فرمایا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے رسول کو علی اور دوسرے ائمہ کے بارے میں ایسے اذیت نہ دو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے اذیت دی اور ان پر بہتان لگایا، اور پھر خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بہتان سے بری کیا۔ آیت نمبر 70 اور 71 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، اور جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی کی وجہ کے درجے پر فائز ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام سے خدا کے اس قول کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جو شخص علی اور ان کے بعد والے ائمہ کے بارے میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ان کی ولایت کا اقرار کرے گا، وہ قیامت کے دن عظیم کامیابی اور عظیم درجے پر فائز ہوگا۔ زبان کا صحیح استعمال ہی تقویٰ کا کمال ہے، اس لیے کہ زبان سے 30 قسم کے گناہ صادر ہوتے ہیں، اور اسی لیے خدا نے کہا کہ سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کیا کرو۔ زبان سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں ان میں پہلا گناہ ہے جھوٹ، دوسرا غیبت، تیسرا چغل خوری، چوتھا منافقت، پانچواں خوشامد، چھٹا بد زبانی، ساتواں غنا، آٹھواں بھونڈا مذاق، نواں استہزاء، 10واں راز کا فاش کرنا، 11واں غلط وعدہ کرنا، 12واں ناحق لعنت کرنا، 13واں جھگڑا کرنا، 14واں باطل گفتگو کرنا، 15واں فضول بکواس کرنا، 16واں غیر متعلق بات کرنا، 17واں محافل لہو و لعب کی تعریف کرنا، 18واں محمل سوالات یعنی فضول سوالات کا کرنا، 19 تصنع، 20 تہمت لگانا، 21 جھوٹی گواہی دینا، 22 افواہ، 23 خود ستائی، 24 بے جا اسراف، 25 سخت کلامی، 26 ایذا رسانی، 27 بے جا مذمت، 28 کفران نعمت، 29 ترویج باطل اور 30 گالم گلوچ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بصرہ کے ایک مشہور صوفی عباد بن کثیر سے فرمایا کہ عباد، عفت فرج اور عفت شکم پر ناز نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب تک تمہاری زبان حق و صداقت کی امین نہ ہوگی اس وقت تک تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ یعنی کامیابی کے حصول کے لیے خدا اور رسول کی اطاعت ہر بات میں ضروری ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ خدا کی ولایت کے قبول کرنے کے لیے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت انتہائی ضروری ہے۔ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، پھر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل تھا۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں پر عذاب نازل کرے اور مومنین و مومنات کی توبہ کو قبول کرے۔ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔
آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73۔